بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں، یہ جو کتاب ہم نے شروع کی ہے سیرت طیبہ، میں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر کچھ سبق لازمی ہے جو سب کے لیے لازم ہے کہ اس کو یاد کرے، حضرات بھی اور خواتین بھی اور نوجوان بھی ان اسباق کو یاد کرے، اور اس کا آخر میں انشاءاللہ جب ہمارا کورس مکمل ہوگا تو اس کا امتحان ہوگا۔ تو پہلا سبق جو ہم نے دیا تھا وہ تو ہے سیرت طیبہ کا خلاصہ اور پیغام۔ دوسرا سبق، اب کتاب ٹوٹل پوری کتاب ہمارے 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ سب سے پہلے مقدمہ ہے، پھر اس کے بعد 40 سالہ زندگی ہے نبوت سے قبل، 13 سالہ زندگی ہے مکی دور نبوت ملنے کے بعد، اور 10 سالہ مدنی دور ہے۔ یہ پورے کتاب کا خلاصہ ہے جس کے 4 حصے ہیں۔ مقدمے کے اندر ہم نے ایک سبق کو لازمی قرار دیا ہے۔ پورے مقدمے میں بہت سارے مضامین تھے، لیکن ایک سبق ایسا ہے جو سب کے لیے لازم ہے، وہ ہے حقوق الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں، تو ان کو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ 6 حقوق بنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر۔ پہلا حق ہے ایمان و تصدیق، آپ پر ایمان لانا اور آپ کی تصدیق کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو آپ پر ایمان لانا اور آپ کی تصدیق کرنا یہ پہلا حق ہے آپ کو۔ دوسرا حق ہے محبت و عقیدت، آپ سے محبت کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تمہارا ایمان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی تمام خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا یہاں تک کہ اپنے ماں باپ اور اولاد سے میں زیادہ ان کے ہاں محبوب نہ بن جاؤں۔ تو یہ بہت اہم سبق ہے، اس لیے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ سے عقیدت رکھنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ادب و عظمت، کہ آپ کا ادب کرنا، یہ بڑا اہم عنوان ہے دین کا۔ میں اختصار کے ساتھ اتنا ذکر کر، اس لیے کہ الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، آپ کی عظمت کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ موقع مناسبت کے اعتبار سے اس کا خیال رکھنا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ ادب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے اطاعت و اتباع، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی اتباع کرنا، اور اتباع سنت دین کی بنیاد ہے، بلکہ دین کی پٹری ہے۔ ایک ہے اطاعت اور ایک اتباع، 2 لفظ قرآن کریم نے استعمال کیے۔ اطاعت ہوتی ہے قول کے اندر، اور اتباع ہوتی ہے عمل کے اندر۔ جو کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس کو ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اور اتباع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے تو ان کو سمجھنا اور اس پر چلنا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بنو، اللہ تم سے محبت کرے، فرمایا فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ 5ویں نمبر پر ہے صلاۃ و سلام، آپ پر درود بھیجنا۔ دیکھیں، زندگی میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجنا یہ تو فرض ہے،
اور پھر اگر کسی مجلس میں ہم بیٹھے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا ہم نے سنا، تو مجلس کا حق ایک مرتبہ درود بھیجنا آپ کے اوپر واجب ہے، اور اگر بار بار مجلس کے اندر آپ کا ذکر آتا ہے تو پھر درود بھیجنا یہ مستحب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور حدیث کی کتابوں میں اس کا ایک مستقل عنوان ہے درود پڑھنا پر، یہ بھی دین کا بڑا اہم حصہ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی نائیا ابلغت وفی روایت بلغت ومن صلی علی عند قبری سمعت، کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور جو بھی مسلمان دنیا کے جس کونے میں جہاں بیٹھا ہے تو وہ فرشتے وہ درود لے کے اور مجھے پہنچاتے ہیں۔ ومن صلی علی عند قبری سمعت، اور جو میرے روضے پہ کھڑے ہو کے مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرمایا میں خود سنتا ہوں۔ اس لیے کہ ہمارا اہل السنت والجماعت مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں خود سنتا ہوں۔ آپ پر درود بھیجنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ اور چھٹا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، وہ بھی دین کا بڑا اہم عنوان ہے، اور حدیث کی تمام کتابوں میں ایک عنوان ہے مناقب صحابہ، پھر اس میں سب کا صحابہ کا ذکر آتا ہے، ابوبکر کا ذکر ہے، حضرت عمر کا ہے، حضرت عثمان کا ہے، حضرت علی کا ہے، عشرہ مبشرہ کا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ازواج مطہرات کا ہے، اہل بیت کا ہے، اور اسی طریقے سے انفرادی اجتماعی مناقب کا ذکر ہے، سب کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ ایک میں عمومی عنوان ذکر کر رہا ہوں۔ صحابہ کا احترام کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا پھل اور نتیجہ اور ثمرہ جو ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ تو یہ 6 حقوق ہیں جو مقدمے کے اندر ذکر ہوئے تھے، اس کو ہم نے لازمی سبق قرار دیا ہے، اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ ان اسباق کو اچھی طریقے سے یاد کرے۔ نمبر 1 آپ پر ایمان لانا، نمبر 2 آپ سے محبت کرنا، نمبر 3 آپ کا ادب کرنا، نمبر 4 آپ کی اتباع کرنا، نمبر 5 آپ پر درود بھیجنا، اور نمبر 6 صحابہ سے محبت کرنا۔